اچھا، ابھی آپ نے نا جیوز کی بات کی، تو ایک یہ تاثر ہے کہ یہودی پوری دنیا پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور یہودیوں کا پلان ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا. اس پر کیا تھاٹ ہے آپ کے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو بہت ہی پرانی ہیں، اور اس پہ باتیں بھی بہت ساری ہو چکی ہیں. تو کلام اللہ میں وہ نہیں آیا تھا کہ ایک انہوں نے وہ ان کا مکر تھا اور ایک ہماری تدبیر تھی. ہوں تو وہ ہر ایک کو چھوٹ تو دی کہ یہ وقت معین تک وہ جو چاہے وہ سوچے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ تم رہو اسٹک اللہ کے ساتھ، اس کی پروفٹ جو ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ. ایٹ دی اینڈ ہوگا وہ جو یہ چاہیں گے. آپ دیکھیں نا امام مہدی کے آمد پہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں یہ سب معاف ہو جائیں گے، اور ایک بار پھر تیر تلوار کی جنگ ہوگی، پھر ہوں بات وہیں پہ آئے گی. تو یہ ٹیکنالوجیز یا یہ سارا کچھ جو یہ لے کے چاہ رہے ہیں وہ ان کا آئیڈیا نا گریٹر اسرائیل، باقیوں کا تو نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ان کو گریٹر اسرائیل کا یہ آئیڈیا دیا کس نے؟ وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیا. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب آگے سلسلہ چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک الگ اسکول آف تھاٹ دیا. اس کے بعد جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ آئے وسلم. تو وہاں کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ پچھلی جتنی صحیفے تھے، جتنی باتیں تھیں، سب معطل ہو گئی. اب یہ چلے گا سسٹم، اور اینڈ آف ٹائم تک یہی سسٹم چلے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں ہے، اور اب خاتم النبیین. ختم النبیین تھے. اچھا یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعوت جلدی کہیں کرتا ہی نہیں ہے. پتہ ہے کہ بھئی اب ساری چیزیں جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہوئی ہیں، بے شک ہر ایسا. چیز کی نشانیاں پوری ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہوا کہ بھئی جی اب کون آئے گا؟ اب سرکار آئیں گے، امام محمد مہدی آئیں گے. ٹھیک، اس میں پاک محمد ہے، اور یہ اینڈ آف دا ٹائم ہے. یہ آ کے سارے معاملات کو جو ہے وہ سر کریں گے، اور یہ سرکار دو عالم کے سلسلے سے ہوں گے، انہی کے صلی اللہ نسب سے علیہ ہیں. وسلم. تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں رہنا ہے یہاں پہ. وہ جو آئیڈیاز اپنے دے رہے ہیں وہ ان کا اپنی مرضی ہے، وہ جو بھی کہیں. اب دیکھیں نا، آپ دو پارٹیز ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں ایک چیز پہ ڈیل کرنے کے لیے، تو دونوں پارٹیز کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کہیں. لیکن وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، جو ان کا مین مقصد ہے وہ تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہے نا ان کی، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اینٹی کرائسٹ ہے اس نے آنا ہی وہاں سے ہے، اچھا چلیں جہاں پہ جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پورٹل ہے. چلیں، ہم نے یہ سمجھ لیا وہ پورٹل ہے، وہ جو ہے وہ آ گیا، ٹیمپل تعمیر ہو گیا، آ گیا. کیا اس کے بعد کا نہیں ہمیں پتا کہ اس کو فنار کون کرے گا؟ جب ہمیں یہ سب پتہ ہے تو ہم کس بات پہ ریلیکٹنٹ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ تیاری ان کی طرف سے ہے نا، ہماری کیا تیاری ہے؟ ہاں یہ ہے اصل بات کہ ہماری کیا تیاری ہے. یہاں پہ میں آپ کو نا دوسرا رخ پکچر کا دکھاتا ہوں. جو ابھی ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو گیدر، ٹھیک اسی طرح ہر دور میں پریچرز موجود ہوتے ہیں، ان کے نائب موجود ہوتے ہیں. امام مہدی اگر پردہ غائبت میں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کیا اس وقت ہمیں سمجھانے کے لیے، باقی چیزیں کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں؟ برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں کہ اسلام کہاں سے پھیلا. بہت سارے سادات فقراء نے کردار ادا کیا اور یہاں پہ آ کے اسلام پھیلا. ایسے ہی ہے. ٹھیک، کیا ان کے بعد وہ سلسلے ختم ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. صرف پوشیدہ رکھا گیا اپنے آپ کو. یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، یہ دونوں ہمیشہ پیرلل چلیں گے. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. تو ادھر کے بھی لوگ ہیں جو کہ متحد ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، جو کہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ اس کے ایک سلسلے کی کڑی ہے. کیا بالکل ہمارے ایسے بچے جو اس کو سنیں گے وہ یہاں سے سبق نہیں لیں گے کہ بھی ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ یہاں پہ صرف ایک چیز ہے، اسلام کردار سے پھیلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کردار کہاں ہے. اسلام زور سے نہیں پھیلتا، اسلام تلوار سے نہیں ہے. سرکار دو عالم نے اور ان کی آل نے جتنا بھی کر کے دکھایا، کردار کر کے دکھایا، اور اپنے کردار سے بتایا کہ زندگی میں اگر یہ مراحل آ جائے تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، سب ہوں گے، یہ سب اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، تعداد میں ادھر کم ہوں گے، لیکن چونکہ قوت ایمانی یہاں پہ ہوگی، باقی چیزیں یہاں پہ ہوں گی، اور اس وقت معجزات کا بھی عمل دخل ساتھ ہوگا. کیونکہ جتنے بھی معجزات ہیں سرکار دو عالم کے پاس جو تھے صلی اللہ علیہ وہ وسلم. امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوں گے، موجود ہوں گے، اور ان کا اظہار بھی ہوگا. یہ ان معجزات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس طرح کی نہیں، نشانیاں؟ یہ معجزہ تو نہیں ہے، نشانیاں یہ میں نے نشانی کہا. ہے. معجزات میں اس کو آتا ہے کہ جب وہ اتنے جدید سارے ہتھیار ہوں گے تو وہ چلیں گے نہیں، وہ چلا نہیں پائیں گے، اور ان کا ایک ایک سپاہی سینکڑوں سپاہیوں کے اوپر بھاری ہوگا.
معجزات تو یہ ہوں گے، معجزات تو یہ ہوں گے کہ بھئی ایک قدم ان کا کعبۃ اللہ پہ ہوگا تو دوسرا جو ہے ہند میں ہوگا. معجزات تو یہ ہیں. زمان و مکان کی ان کے نزدیک وہ اہمیت یا وہ اس کی قید میں نہیں ہوں گے. معجزات یہ ہیں. آپ نے پرانے زمانے میں جو معجزات دیکھے وہ نابینا کو بینا کر کے دکھایا ہے، کوڑے کو ٹھیک کر کے دکھایا ہے. بالکل، جو الکیمی کے سارے میریکلز ہم نے ٹھیک دیکھے. ہے، یہ معجزات ہے. سونے کا پہاڑ تو وہ نکلنا ہے، اس کے اوپر تو بہت ساری ابھی بھی جو ہے وہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہے اس کے اوپر کہ بالکل اس کے نیچے کیا ہے، پانی آ کہاں سے رہا ہے. زمین کے نیچے پھر پانی ہے اور اس کے نیچے بھی حیات موجود ہے. تو یہ سارا کچھ یہ اس کا نکلنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اچھا، زمین کے نیچے پانی ہے جیسا کہ آپ نے بات کی، تو اس میں تو ہمارا پھر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ پیرالل یونیورس بھی ہے، بس ہمیں اس کا پتہ لگانا ہے اس کی کیا ہے. پیرالل یونیورس نہیں ہے، یونیورسز ہیں. یہاں پہ یہ باتیں ہیں، بہت ساری یونیورسز ہیں. مجھے اس کا پورا اس طرح تو یاد نہیں، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، یہود و نصارہ میں سے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ سوال ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علیہ السلام سے جو ہے نا ان کے ساتھ چلے جائیں. آپ کو کہا کہ ان کے سوالوں کے جواب دے دیجیے. ان کو بٹھایا گیا، ان کی خاطر کی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جو ہے وہ جواب دے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا سرپرائز ہوگا اگر آپ کی بجائے بھی یہ دے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پوچھا کس آدم کی بات کر رہے ہو. اب تک تقریباً 70 سے زیادہ آدم آ چکے ہیں. لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ ایک آدم علیہ السلام تھے، یا کچھ لوگوں کا ماننا ہے 14 آدم تھے. ابھی آپ نے 70 آدم کہا ہے. میں نے نہیں کہا، امام حسن نے فرمایا ہوا ہے. اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ یہاں سے کوئی غلط بات جو ہے وہ آ جائے گی. بالکل تو آپ نے کہا کس آدم کی بات کرتے ہو؟ یہ 70واں آدم ہے، 70واں یا 72واں، یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ہے. تو یونیورس نہیں، یونیورسز کی بات کریں. یہ جو ہم جس کو کائنات سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک نقطے کے برابر ہے. میری نظر سے ابھی ایک جو ہے وہ پکچر گزری ناسا کی جس میں اس نے بتایا کہ یہ ساری یونیورسز ہیں، اور ایک نہیں، وہ تو شاید سینکڑوں میں تھے نقطوں کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، لیکن یہ والا جو ہم ایک بلیف ہے کچھ لوگوں کا یا اسکول آف تھاٹ ہے کہ ایک زندگی ہم اپنی پیرالل یونیورس جس کو بھی یونیورسز کہہ لیں اس میں گزار چکے ہیں، اور یہ اس کی ریپلیکا ہے جو بھی ہم گزار رہے ہیں. دیکھیں اسکول آف تھاٹ کی نفی تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب سرکار دو عالم ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ عالم ارواح میں تھے، آپ کو یہ اتنے سے ٹائم سپیم کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. تو یہ جو ہندوؤں کا اوغان کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. تو جب اسلام میں سرکار دو عالم نے اس کی مکمل نفی فرما دی ہے تو پھر ہمیں تو اس کے اوپر کوئی بلیف نہیں ہے.